بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں قرآن پڑھتے وقت یہ 3 غلطیاں کبھی مت کرنا۔ قرآن حکیم وہ واحد کتاب ہے جس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض 1 نیکی ہے اور 1 نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ تلاوت قرآن افضل ترین عبادات میں سے ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ یہ عظیم کتاب جس کی تلاوت کی بے پناہ فضیلت ہے، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے قرآن حکیم اور رمضان المبارک کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا گویا اس تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے اور جبریل امین علیہ السلام کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت جبریل امین رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ مزید برآں روز قیامت تلاوت قرآن کا اہتمام کرنے والوں اور اس کے معنی سمجھنے والوں کی شفاعت خود قرآن حکیم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو دن کے وقت کھانے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، بس تو اس شخص کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس شخص کو رات کے وقت جگائے رکھا، بس اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان میں قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہمارے اندر بہت زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں۔ روزے کے بعد جو سب سے اہم عبادت ہے وہ رمضان کے مہینے کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت۔ لیکن قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن مجید زیادہ پڑھنے کے چکر میں وہ غلطیاں کر بیٹھیں جس سے ہمیں ثواب تو بہت دور کی بات، قرآن پڑھنا ہمارے لیے وبال بن جائے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس زیادہ کے چکر میں ہم قرآن مجید کو اچھے انداز میں نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ ہم قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے کہ پڑھتے ہوئے قرآن مجید کے الفاظ کٹ جاتے ہیں، تو پھر یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ پڑھیں تو اس بات کا بہت خیال رکھیں
کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل صاف نکل رہے ہوں، کیونکہ جلدی میں اگر زیر زبر کی بھی غلطی ہو جائے تو وہ آیت بگڑ جائے گی اور اس کا ترجمہ بھی بالکل بدل جاتا ہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے میں اس بات کا خیال رکھیں۔ بعض لوگ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے تو 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتا ہوں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ اگر آپ کی ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کا ترجمہ بدل جائے تو آپ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوں گے اور سزا بھی بہت کڑی ہوگی۔ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے والے کی صفات دیکھتا ہے اور اس کی مقدار ہرگز نہیں دیکھتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو پڑھ رہا ہو لیکن زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہو، لیکن وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اٹک رہا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس اٹکنے والے کو دگنا اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، اے حبیب قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ہم ان قریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ قرآن مجید کو صاف آواز میں پڑھنا چاہیے۔ اکثر لوگ قرآن مجید تو پڑھتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلتے کہ قرآن مجید کو آپ دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوں، لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے آپ اگر قرآن مجید پڑھ رہے ہوں، چاہے آہستہ پڑھو چاہے زور سے پڑھو، لفظوں کی ادائیگی آپ کی زبان سے ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ حالات اور مسائل کے مطابق تدریجاً اتارا ہے۔ بظاہر قرآن پاک کھلا ہوا ہے اور آپ کے نہ تو ہونٹ چل رہے ہیں اور نہ زبان چل رہی ہے، تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ لفظوں کی مکمل ادائیگی نہیں ہو رہی۔ اکثر لوگ بالکل ہونٹ بند رکھتے ہیں اور ان کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے ہوتے، بس نظریں چل رہی ہوتی ہیں کہ بس لائنوں پر نظریں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کو صرف دیکھنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا نہیں ہے۔ یا اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں قرآن مجید دل میں پڑھا جا رہا ہے، لیکن قرآن مجید دیکھنے کا ثواب تو ملے گا، دل ہی دل میں قرآن مجید پڑھنے کا ثواب مل سکتا ہے، لیکن قرآن مجید پڑھنے کا جو اصل ثواب ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی لیے اگر آپ آہستہ سے بھی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو زبان سے آپ کے لفظوں کی ادائیگی ہونا ضروری ہے۔ تو یہ غلطیاں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت ہم کرتے ہیں، جو ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل سال میں ایک دفعہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس سال 2 مرتبہ دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال 10 روز اعتکاف فرمایا کرتے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال 20 روز اعتکاف فرمایا۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لائیں اور ان کا چلنا ہو بہو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے جیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو خوش آمدید کہا اور اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا۔
پھر چپکے سے ان سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگیں۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنس پڑیں۔ بس میں نے کہا آج کی طرح میں نے خوشی کو غم کے اتنے نزدیک کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر نہیں کر سکتی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ جبرائیل ہر سال میرے ساتھ قرآن مجید کا ایک بار دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ میرا وقت وصال آ پہنچا ہے، اور بے شک میرے گھر والوں میں سے تم ہو جو سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اس بات نے مجھے رلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ تو اس بات پر میں ہنس پڑی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسد تو بس 2 آدمیوں سے ہی جاننا جائز ہے۔ پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں یعنی صبح شام کثرت سے اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا پڑوسی سے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اس سے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے اور خواہش نفس سے روکے رکھا، لہذا اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکے رکھا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا یا سنتا رہا، لہذا اس کے حق میں میرے لیے شفاعت فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ آپ کا شکر۔